بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی نماز کی رکعتیں کتنی ہونی چاہیے اور اس کی نیت کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ ناظرین گرامی، اس پر نور رات میں کثیر تعداد میں لوگ عبادت کا اہتمام تو کرتے ہیں، مگر اکثر ان سے ایسی فروگزاشتگی ہو جاتی ہے جن کی اصلاح شرعی نقطۂ نظر سے بے حد ضروری ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ان تمام پہلوؤں کا نہایت گہرائی کے ساتھ احاطہ کریں گے کہ شب برات کے نوافل کی نیت کس طرح کی جائے گی۔ کیا ان مخصوص نوافل میں کسی خاص سورت کی تلاوت لازم و ملزوم ہے؟ کیا ہم اپنی پسند کی کوئی اور سورت پڑھنے کا اختیار رکھتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس مبارک رات کی بندگی کے لیے پہلے نیند پوری کرنا لازمی ہے یا پھر بغیر سوئے بھی ہم اپنی پوری رات اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور اطاعت میں بسر کر سکتے ہیں؟ شب برات کی نماز کا وقت شرعاً کب شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا کب تک ہے؟ نیز اس کا سب سے فضیلت والا وقت کون سا متعین ہے اور اس رات میں مجموعی طور پر کتنی رکعتیں ادا کرنا ممکن ہے؟ یہ تمام تر علمی باتیں اور دقیق باریکیاں میں آپ احباب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اسی لیے آپ نے اس ویڈیو کو ذرہ برابر بھی نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا اور آپ کی بہت سی ذہنی اور علمی غلط فہمیاں بھی دور ہو جائے گی۔ در حقیقت یہ رات انتہائی فضیلت، عظمت اور برکتوں والی رات ہے، جس کے بارے میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا حق کما حق ادا کرے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے اللہ رب العالمین کا قرب میسر آتا ہے، اور خالق کائنات کو اس خاموش رات میں اپنے بندے کا گڑگڑانا اور آہ و زاری کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیے کہ شب برات کا یہ خاص وقت قبولیت کا وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین ہر جائز دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں بھی ایسی بابرکت ساعتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جہاں بندہ اپنے رب کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے اور برگزیدہ بندے راتوں کو اپنے نرم اور آرام دہ بستروں کو محض اس لیے خیر باد کہہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے حقیقی خالق کی بندگی کر سکے۔ اس عمل سے نہ صرف دل کو ابدی سکون ملتا ہے بلکہ چہرے پر ایمانی نور پیدا ہوتا ہے اور انسان کے دنیاوی معاملات میں بھی برکت آتی ہے۔ جو خوش نصیب شخص ایسی نورانی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی سے لو لگانے کا عادی ہو جاتا ہے، اسے پھر کائنات کی ہر شے سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا رابطہ براہ راست کائنات کے اصل مالک سے جڑ جاتا ہے۔ اب آئیے اس اہم نقطے پر بات کرتے ہیں کہ شب برات کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نیت دراصل دل کے ایک پختہ ارادے کا نام ہے۔ محض زبان سے مخصوص الفاظ ادا کر کے نیت کرنا نہ تو نماز کے فرائض میں شامل ہے اور نہ ہی یہ واجبات کا حصہ ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص یاد دہانی کے لیے زبان سے الفاظ کہہ لے تو یہ مستحسن اور بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہ بھی کہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
اور ایسا ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب تک آپ لسان سے یعنی زبان سے الفاظ ادا نہیں کریں گے تب تک آپ کی نماز یا نیت درست نہیں ہوگی، بلکہ اصل نیت وہی معتبر ہے جو آپ نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں شب برات کے نفل ادا کر رہا ہوں اور بس اتنا ہی کافی ہے۔ تاہم اگر آپ الفاظ کی ادائیگی کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 4 رکعت نماز نفل شب برات کی نیت کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ میرا طرف کعبہ شریف کے۔ پھر اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ نیت ضمن میں یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت عظیم عنایت فرمانے والا ہے، اسی لیے پورے اخلاص کے ساتھ اس کے حضور کھڑے ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اب اس رات کے حوالے سے کچھ دیگر ضروری باتیں یہ ہیں کہ کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو یہ واضح رہے کہ شب برات کی عبادت کے لیے پہلے سے سونا کوئی شرعی شرط نہیں ہے۔ آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہی اپنی عبادت کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔ فقہائے کرام کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں رات بسر کرنا ہی اصل مقصود ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک باقی رہتا ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ جب آپ نے عشاء کی نماز کے 4 فرض ادا کر لیے تو آپ کے لیے نفل عبادت کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی پہر میں آپ یہ نمازیں ادا کر سکتے ہیں، جبکہ اس کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت داخل ہوگا نفل نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کا سب سے افضل اور نورانی وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، کیونکہ اس مخصوص وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں جوش میں ہوتی ہے۔ اگر آپ رات کے 2 بجے یا 3 بجے بھی بیدار ہوتے ہیں تو یہ بھی بہترین وقت ہے، لیکن فجر کی اذان سے نصف یعنی آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت سب سے زیادہ بابرکت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے لیے تازہ وضو کرنا نور علی نور ہے، اگرچہ عشاء کے وضو سے بھی نفل پڑھنا جائز ہے، مگر نیا وضو کرنا زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے۔ اب ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ کہ کیا کوئی صورت مخصوص ہے؟ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں کوئی خاص صورت اور دوسری میں کچھ اور پڑھنا لازمی ہے، حالانکہ یہ نفل نماز ہے اور اس میں کسی بھی صورت کی تلاوت کی ایسی کوئی تعداد متعین یا فرض نہیں ہے۔ آپ ہر رکعت میں محض ایک بار کوئی بھی صورت پڑھ لیں گے تب بھی یہ نماز مکمل ہو جائیں گی، اور اگر آپ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت پڑھنا چاہیں تو آپ کی نماز شرعاً بالکل درست ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لمبی صورتیں یاد نہ ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ خیال سراسر غلط ہے۔ آپ کو قرآن کا جو بھی حصہ یاد ہو آپ اسی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کی کیفیت اور سجدوں کی لذت کو دیکھتا ہے۔ سورتوں کی طوالت نفل نماز میں فرض نہیں ہے۔ ہاں،
البتہ اگر کسی کو قرآن مجید زیادہ حفظ ہو تو وہ لمبی قرأت کرے، کیونکہ نفل نماز میں قیام جتنا طویل ہوگا اجر و ثواب کا پلڑا اتنا ہی بھاری ہوگا۔ ان تمام نوافل کو انفرادی طور پر ادا کرنا زیادہ افضل ہے، تاکہ بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز کا پردہ قائم رہے۔ گھروں میں نفل نمازیں ادا کرنے سے خیر و برکت آتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور گھر کے دیگر افراد میں بھی دین کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ خواتین بھی اس نماز کا خاص طور پر اہتمام کر سکتی ہے، ان کے لیے بھی وہی درجات اور فضیلت ہے جو مردوں کے لیے ثابت ہے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں پختہ ارادہ کریں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کا آغاز کریں۔ یہاں یہ بات نہایت اہم ہے کہ تکبیر اور قرأت میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر ماحول پرسکون ہو تو آپ کی آواز آپ کے اپنے کانوں تک سنائی دے۔ بہت سے لوگ صرف دل ہی دل میں تلاوت کرتے ہیں اور ان کے لب حرکت نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ اس طرح نماز ادا نہیں ہوتی، کیونکہ حروف کی ادائیگی شرط ہے۔ نماز کے بقیہ ارکان جیسے رکوع، سجود اور قاعدہ بالکل اسی طرح ادا ہوں گے جیسے آپ اپنی عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ سجدوں کی حالت میں لمبی دعائیں مانگنا اور گر گرا کر اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرنا ان راتوں کی اصل روح ہے۔ اپنے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرے، رزق کی تنگی دور کرنے کی التجا کرے اور پوری امت مسلمہ کی خیر و عافیت کی دعا مانگے۔ آپ اپنی مادری زبان میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے اپنے دل کا حال کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے اور وہ زبان سے زیادہ دل کی پکار سنتا ہے۔ اگر وقت میسر ہو تو نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کا ورد کرے اور کثرت سے درود پاک پڑھے، اس سے دعا کی قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت کی خاموشی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا نادر موقع دیتی ہے۔ دن بھر کی گھما گھمی میں انسان اکثر خدا کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ وقت خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی راتوں کی عبادت سے انسان کی دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے جو تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی بڑی آزمائش میں مبتلا ہیں یا کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رو رو کر مانگے، کیونکہ سحری کی پکار کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ شب برات کی جو رات ہیں اس میں ہم نے عبادت کی کثرت کرنی ہے اور قیام کرنا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ قیام کرو، یعنی آپ نوافل کی کثرت کریں۔ اگر آپ کی سابقہ نمازیں قضا ہیں تو آپ اپنی قضا نمازیں بھی ادا کرتے رہیں، کیونکہ مقصد اس رات میں بیدار رہ کر قیام کرنا ہے۔ نوافل بالکل پڑھیں، جتنی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات قیام کریں یا کچھ دیر تلاوت قرآن کریں، لیکن جو خاص 4 رکعت نماز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ سے مس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کون سی ہے اور کب پڑھنی ہے اور ان کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ یہ وہ عظیم نماز ہے
جس کی تلقین خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس نماز کی برکت سے زندگی کے اگلے پچھلے، صغیرہ کبیرہ، پرانے اور نئے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نماز بے حد محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا تھا کہ اے چچا جان، اگر ممکن ہو تو یہ نماز روزانہ پڑھے، ورنہ ہفتے میں ایک بار، یا مہینے میں ایک بار، یا سال میں ایک بار، یا پھر کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ تو یہ رات ہم نے اس خاص عبادت یعنی صلاۃ التسریح کے ساتھ گزارنی ہے۔ 15ویں یعنی شب برات کی رات اس عظیم نماز کا اہتمام ضرور کریں، تلاوت کریں اور توبہ و استغفار کریں، اور یہ 4 رکعت لازمی پڑھیں۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں، جو کہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں نیت کر لینی ہے کہ میں 4 رکعت نفل نماز اس طریقے پر پڑھ رہا ہوں جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اب پڑھنے کا طریقہ سمجھیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ پھر رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہو کر یعنی قومہ میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسہ میں 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات دہرائیں گے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات ہوں گے، اور 4 رکعتوں میں ان کی مجموعی تعداد 300 پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح ثنا کے بعد 15 مرتبہ اور بقیہ ارکان میں 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں گے۔ قاعدہ میں بیٹھ کر تشہد اور درود و دعا کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ اس طریقے سے ہم نے یہ 4 رکعت ادا کرنی ہے، اور ان کا وقت عشاء سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت سحری کا ہے، جو مغفرت کی عظیم گھڑی ہے، اور یہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو وہ عطا فرماتا ہے۔ یہ مانگنے کی رات ہے۔ اپنے گناہوں کی بخشش، رزق کی وسعت اور اپنے گھر والوں کے لیے عافیت طلب کریں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا ذکر بھی ضروری ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہوتی ہے، اور اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے مالا مال کر دوں، ہے کوئی بیمار کہ اسے تندرستی عطا کروں۔ اب یہ جان لے کہ شب برات 2026 میں کب ہوگی۔ تو اس سال یہ 3 فروری کی تاریخ اور منگل کا دن ہوگا۔ جیسے ہی 3 فروری منگل کا سورج غروب ہوگا، مغرب سے لے کر فجر تک یہ ساری رات شب برات کی ہوگی۔ خلاصہ
یہ کہ یہ رات اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں نہ لمبے چوڑے الفاظ کی ضرورت ہے، نہ صورتوں کی قید، بس سچی طلب اور اخلاص درکار ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو اس رات اٹھنا شروع کریں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس سے کچھ نیا سیکھا تو دوسروں تک پہنچائے اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔